الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیابارش کے وقت دعا کرنا مستحب ہے، اور اگر بجلی گرے یا کڑک سنائی دے تو کیا کہا جائے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بارش ہوتے وقت یا کڑک اور بجلی دیکھنے پر کون سی دعا پڑھی جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس میں بارش کے وقت کی گئی دعا کو قبولیت والی دعا کہا گیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بارش ہوتی دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ موسلادھار اور نافع بارش عطا فرما۔ بخاری حدیث نمبر 1032۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 5099 میں اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم صیبا ہنیئا، یا اللہ موسلادھار اور برکت والی بارش عطا فرما۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ صیباً کا لفظ صیب سے ماخوذ ہے، اور یہ اس بارش کو کہتے ہیں جس میں بارش کا پانی بہنے لگے۔ اس لفظ کی اصل صوابہ یصوبو، بارش ہو تو اس وقت بولا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، او کصیب من السماء، آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی مانند، سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ اور سیبن کا وزن صوبن سے فیعل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معالم السنن از خطابی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 146۔ بارش ہوتے وقت بارش میں جسم کا کچھ حصہ گیلا کرنا مستحب ہے، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارش ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اور بارش میں گیلا کیا، تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے پروردگار کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 898۔ اور جب بارش شدید ہو جاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، یا اللہ ہماری بجائے ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، یا اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش نازل فرما۔ بخاری حدیث نمبر 1014۔ جبکہ کڑک سننے کے وقت دعا کے بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جس وقت کڑک سنتے تو گفتگو کرنا چھوڑ دیتے اور کہتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، میرا رب پاک ہے کہ کڑک حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 13۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ اہل زمین کے لیے سخت وعید ہے۔ بخاری نے اسے ادب المفرد حدیث نمبر 723 میں، امام مالک رحمہ اللہ نے معطا حدیث نمبر 3641 میں بیان کیا ہے، اور نووی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو الاذکار صفحہ نمبر 235 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الادب المفرد حدیث نمبر 556 میں صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے علم کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بجلی چمکنے پر کوئی دعا ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ دوم، بارش نازل ہونے کا وقت فضل الہی اور لوگوں پر رحمت الہی کا وقت ہے۔ اس وقت میں خیر و بھلائی کے اسباب مزید بڑھ جاتے ہیں، اور یہ دعا کے لیے قبولیت کی گھڑی ہے۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دو قسم کی دعائیں مسترد نہیں ہوتیں، اذان کے وقت دعا اور بارش کے وقت دعا۔ اس روایت کو حاکم نے مستدرک الحاکم حدیث نمبر 2534 اور طبرانی نے المعجم الکبیر حدیث نمبر 5756 میں روایت کیا ہے۔ نیز البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 3078 میں صحیح قرار دیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 195085۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔